الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه السلام. نہ سر جھکا کے جئیں نہ منہ چھپا کے جئیں، نہ سر جھکا کے جئیں نہ منہ چھپا کے جئیں، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جئیں. زندگی میں 2 دن کم جئے تو کیا ہوا، ہم تھے ان کے ساتھ جو مشعلیں جلا کے جئے. سامعین اسی وقت علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمان اور اہل علاقہ اوانا والا کی سرزمین کے نوجوان مسلمان صحابہ، غلام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات سے مخاطب ہوا ہوں وہ موضوع ہے عظمت صحابہ، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں: اولئک حزب اللہ. یعنی یہ ایسی مقدس جماعت جو اللہ کی فوج ہے، اور یہ ایسی فوج ہے جنہوں نے رب کی توحید اور وحدانیت کے لیے، نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سر تن سے جدا کروا دیے. یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کہ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن کا ایک اور مقام بولتا ہے: وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. جو صحابہ کی اخلاص سے اتباع کریں گے، خدا صحابہ سے بھی راضی ہے، ان سے بھی راضی ہو جائے گا. صحابہ کی اتباع ہدایت حاصل ہونا، صحابہ کی فرما برداری خدا کی رضا کا اصول ہے. کیا مطلب؟ کہ صحابہ مفلحون کامیاب ہیں، تم بھی صحابہ کے پیچھے چلو، تم بھی کامیاب. صحابہ فائزون کامران ہیں، تم بھی پیچھے چلو، تم بھی کامران. صحابہ صادقون سچے ہیں، تم بھی دامن پکڑ لو، تم بھی سچے. صحابہ خیر البریہ، ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، تم بھی پیچھے چلو، تم بھی اعلیٰ میں شامل ہو جاؤ گے. یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جو رب ذوالجلال نے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا. لیکن جب ان اصحاب محمد کے خلاف رفض کے عالمی طوفان نے تبرہ کا بازار گرم کیا اور وہ مقدس ماں امی عائشہ صدیقہ جب اسے گالی دی جانے لگی، وہ مقدس ماں جو صدیق کی بیٹی ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، وہ مقدس ماں کہ جس کے بارے میں اصحاب محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ بھول جاتا تو ہم ماں کے پاس جایا کرتے تھے: ماں جی یہ مسئلہ بتائیے. ماں 2 منٹ میں اس مسئلے کو حل کر دیتی. وہ مقدس ماں کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا دین 1.25 لاکھ صحابہ نے روایت کیا ہے، اور آدھا دین مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے. جب اس
جنگ کا وہ مسافر جسے زمانہ حق نواز کے نام سے پہچانا کرتا ہے، اس نے یہ عزم کیا تھا کہ جب حق نواز رہے گا جب پھر یہ کفر رہے گا، جب حق نواز رہے گا جب پھر یہ شیطنت رہے گی، جب حق نواز رہے گا جب پھر امی عائشہ صدیقہ کی عزت کا تحفظ ہوگا۔ پھر ایک تقریب پر حق نواز رکا نہیں تھا، پھر ایک تحریک پر حق نواز رکا نہیں تھا، پھر جلسے اور جلوس پر حق نواز رکا نہیں تھا۔ اس نے یہ عزم کر لیا کہ امی عائشہ صدیقہ تیرا روحانی بیٹا خون میں نہا جائے گا اور تیری عزت کا تحفظ کر چھوڑے گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جنگ میں گولی چلی تھی، حق نواز کا جنازہ اٹھا تھا۔ اظہار القاسمی نے کہا میں عائشہ صدیقہ کے لیے جان دے دوں گا۔ 26 سالہ نوجوان کے سینے پر گولی چلی تھی، اظہار القاسمی کا جنازہ اٹھا تھا۔ ضیاء الرحمن فاروقی نے کہا میں عائشہ صدیقہ کے لیے جان دے دوں گا۔ ایک بم دھماکے میں ضیاء الرحمن فاروقی شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جامِ شہادت نوش کر کے اس دنیا فانی کو الوداع کہتے ہیں کہ اعظم طارق کراچی سے اٹھ کر جنگ کی دھرتی مسجد حق نواز میں اعلان کرتا ہے کہ میں عائشہ صدیقہ کے لیے جان دے دوں گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ پاؤں میں بیڑیاں تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ اپنے کارکنوں کے لاشیں تھے، جنازے تھے، اور یہ کہنے والا کہ میں عائشہ صدیقہ کے لیے جان دے دوں گا۔ اسلام آباد کے شہراہوں پر عائشہ صدیقہ کے عزت کے قانون کے لیے سینے پر 45 گولیاں برداشت کر کے اس دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے کہ علی شیر حیدری اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ماں عائشہ صدیقہ کے دفاع میں جان قربان کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر جنگ میں گولیاں برستی ہیں کہ علی شیر حیدری کا جنازہ اٹھا ہے۔ اسی طرح حق نوازیوں نے 15,000 سے زائد کارکنوں کے جنازے اٹھا لیے۔ آج بھی صحابہ کی عزت کا موقف باقی ہے، اور علامہ عثمانی نے ابھی تازہ ترین اپنا بدن گولیوں سے چھلنی کروا کر یہ پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک کٹ جائیں گے، ایک کے بعد ایک مر جائیں گے، ایک کے بعد ایک خون میں نہا جائیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کا مشن اور موقف انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ زندہ ہے جنگ بھی، زندہ ہے، زندہ ہے جنگ بھی، زندہ ہے، ایثار بھی دے کر، زندہ ہے، ایثار بھی دے کر، زندہ ہے، اختیار بھی دے کر، زندہ ہے، اختیار بھی دے کر، زندہ ہے، فاروقی دے کر، زندہ ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو دنیا بھر میں روشن کیا ہے، اور پھر اس مقدس جماعت کی عزت کے لیے حق نواز نے ایک مشن کو ترتیب دی، اور یہ مشن صحابہ کی عزت کا مشن ہے، یہ مشن صحابہ کے تحفظ کا مشن ہے، یہ مشن صحابہ کے دفاع کا مشن ہے۔ مجھ سے جڑنے والوں، مجھ سے لڑائی کرنے والوں، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک بات دل کی کھڑکیاں کھول کر کے سن کے جاؤ، اگر صحابہ کے نام سے جلن ہوتی ہے پھر یاد رکھو رب کا قرآن ہے، الفاظ ہے لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، یعنی صحابہ سے جلنے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صحابہ سے جلنے والا دنیا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابانا والوں تمہیں ایک پیغام دے کے جانے لگا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، میری امت میں 73 جماعتیں ہوں گی۔ کسی نے سوال کیا اے آمنہ کے لال ذرا بتائیے نا حق والا کون ہے، جھوٹے کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جانبی ہوں گے، ایک فرقہ
जन्नती होगा। जन्नती कौन सा होगा? हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा का तरीका अपनाएगा। अमाना वालों, पैगंबर करीम ने मा अना अलैहि व सहाबी का ऐलान करके इसी दुनिया में सहाबा के गुलामों के लिए, सहाबा के नौकरों के लिए, सहाबा के रास्ते पे चलने वालों के लिए, सहाबा की इत्तबा करने वालों के लिए जन्नत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तक जिएंगे बयान हम करेंगे, शान सहाबा आम हम करेंगे, सहाबा के दुश्मन से लड़ते रहेंगे, दिफा हम सहाबा का करते रहेंगे। सहाबा के दुश्मन को काफिर कहा था, सहाबा के दुश्मन को काफिर कहेंगे। सहाबा के थे हम, सहाबा के हैं हम, सहाबा की खातिर मरेंगे जिएंगे। अल्लाह हमारा हामी